یمان. عیسیٰ علیہ السلام میں کئی مرتبہ سنا, عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے, ایک شخص ساتھ میں ہو گیا, حضرت میں آپ کی خدمت کروں گا. حضرت نے کہا بھائی تو دنیا دار ہے, تو جا اپنا کام کر, مجھے میرا کام کرنے دے. کہا نہیں حضرت میں آپ کے ساتھ رہوں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. حضرت نے امتحان لیا. حضرت کے زمانے میں رہبانیت ظاہر تھی کہ کچھ جگہ سے کھانا پینا مانگ لو اور کھا لو, ہماری شریعت میں منع ہے. فرمایا جاؤ گاؤں سے کچھ روٹی لے آؤ. ابھی گیا روٹی لینے تو وہاں 3 روٹی ملی. یہ آدمی 2 تھے, ایک حضرت عیسیٰ اور یہ خود. اب اس کے دل میں غسل شروع ہوا, وہاں لے جاؤں گا تو 1.5 روٹی ملے گی, میرا پیٹ نہیں بھرے گا, لاؤ ایک میں پہلے یہیں کھا لوں. کھا لیا ایک, 2 روٹی لے کے پہنچا. حضرت صاحب پوچھا بھائی رائے؟ فرمایا کتنی روٹی ملی؟ حضرت 2 ہی روٹی ملی. حضرت کو پتہ لگ گیا تھا. حضرت نے 2 روٹی رکھی, ہرن کا ریوڑ جا رہا تھا. فرمایا ایک ہرن اللہ واسطے آ جاؤ میرے پاس. ہرن آ گیا. اب ہرن کو آپ نے ذبح کیا, پتھر رگڑ کے آگ نکالی اور گوشت بنایا, بھونا. اب یہ کھجوانے لگا, سر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ گوشت ملنے والا ہے, میں تو رکھی روٹی کھایا, گلے میں اٹک رہی تھی, یہاں تو گوشت مل رہا ہے. بہرحال دونوں نے گوشت کھایا روٹی سے, اور پھر حضرت عیسیٰ نے وہ ہڈی جمع کی, چادر رکھا, کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. ہرن زندہ ہو گئی, باقی چلی. اب یہ تو حضرت عیسیٰ کا پیٹ پڑا. بولے حضور آپ کو مال لیا. حضرت عیسیٰ مجھے کیا مال لیا؟ ارے بولے حضور یہ کوئی ہرن ہماری خالہ زاد بہن تھی جو آپ نے بلائے, آ گئی, پھر ذبح کیے, کھائے, اور پھر اس کو زندہ کر کے بھیج دیا. مال لیا آپ کو؟ مال لیا. روٹی کتنی تھی؟ بولے روٹی تو 2 ہی تھی. ہم ایسے ماننے والے ہیں, روٹی کتنی؟ 2 ہی تھی. آگے چلے تو سمندر دکھا. فرمایا بھائی جہاں جہاں میرا قدم پڑے وہاں قدم پہ آ جانا, ڈوبے کوئی نہیں. لیکن اس کو تو معلوم تھا کہ میں کیا ہوں. ایک روٹی چھپایا ہوں, حضرت عیسیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کھا گیا ہوں. فرمایا نہیں حضرت میں ڈوب جاؤں گا. فرمایا نہیں, جہاں جہاں میرا قدم رکھو گے, میرے قدم پہ تو اپنے پیر رکھو گے, پار ہو جاؤ. سمندر کے اس پار ہو گئے. جب اس پار ہو گئے تو پھر پکڑ لیا. حضرت آپ مان لیا میں. ارے بھائی کیسے؟ فرمایا حضرت کے سمندر کے اندر آپ ایسے چل رہے ہیں جیسے زمین میں چل رہے ہیں, اور مجھے بھی چلا دیا. مان لیا آپ کو, آپ مان لیا. روٹی کتنی تھی؟ بولے روٹی تو 2 ہی تھی. یہ ہمارا ماننا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے. آگے بڑھے, 3 سونے کی اینٹ ملی. حضرت عیسیٰ نے فرمایا بھائی سونے کی اینٹ 3 ہیں, ہم آدمی 2 ہیں, اب اس کو بانٹے کیسے؟ ایک کام کرتے ہیں, ایک روٹی تم نے کھایا, ایک اینٹ تم لے لو. ایک روٹی میں کھایا ہوں, ایک روٹی میں لے لوں. ایک روٹی, خالی روٹی. بولے اس نے واہ اللہ کی قسم حضور وہ تیسری میں ہی کھایا ہوں. حضرت نے کہا بھائی یہ 3 اینٹ لے تو, اسی لیے میرا ساتھ چھوڑ, تیرا کام نہیں, میرے پیچھے حضرت چلے. 3 ڈاکو آئے, اس کی گردن ماری, وہ 3 اینٹ پہ قبضہ کی. 2 بیٹھے, بولے بھائی اینٹ مل گئی, ایک آدمی جاؤ ناشتہ واشتہ لے کر آؤ, کھا پی کے پھر یہ اینٹ اٹھا کے لے کے جائیں گے, طاقت آ جائے گی تو اینٹ اٹھا کے لے کے جائیں گے. اللہ نے ایک اینٹ سونے کی دے دی. بولے ہاں بات تو صحیح ہے. ایک آدمی ناشتہ لینے گیا, وہ ناشتہ لینے گئے, یہ دونوں پروگرام بنائے کہ اگر یہ آتا ہے ناشتہ لے کے تو اس کو بھی اس کے پاس پہنچا دیتے ہیں گردن مار کے, اپنے کو 1.5 اینٹ مل جائے گی. وہ جو گیا ناشتہ لے کے, اس نے بولا اس میں زہر ہی نہیں ملا کہ دونوں بھی کھا کے لمبا ہو جائے, 3 اینٹ میرے کو مل جائے. دیکھا دنیا کیسی چلتی ہے. اس نے وہاں زہر ملا کے لایا, ان کا پہلے سے پروگرام تھا, اس نے کھانا رکھا, انہوں نے گردن اڑا اس کے پاس پہنچا دیے. اینٹ کتنی ہے؟ 3. لاش کتنی پڑی ہے؟ 2. یہ 2 جو کھائے تو یہ 2 بھی لمبے ہو گئے, زہر ملا ہوا تھا. اب اینٹ کتنی ہے؟ 3. لاش کتنی پڑی ہے؟ 4. عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور دنیا کو مخاطب فرمایا, پیغمبر وقت ہے نا, فرمایا یہ دنیا ہے, لوگ اس پر اسی طرح مرتے جائیں گے اور یہ دنیا یہیں کی یہیں رہے گی. قیامت میں جب اللہ چاہیں گے تو اس دنیا کو نیست و نابود کروائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اللہ کی قسم صحابہ رسول سنتے تھے, اللہ کے نبی پڑھتے تھے, صحابہ کی ہچکیاں بن جاتی تھی, سمجھتے تھے وہ کیا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. القاریہ بالقاریہ وما ادراک ما القاریہ, چیخ نکل جاتی تھی صحابہ کی سننے والوں, کیونکہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اور اللہ جو کہہ رہے ہیں میں مانوں نہ مانے, آپ مانے نہ مانے, پوری کائنات مانے نہ مانے, ہوگا جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے.
لیکن اسی لیے فرمایا گیا کہ ماہرین سے سمجھو، اپنی مرضی سے مت سمجھو. اپنی مرضی سے سمجھو گے تو کہاں سے کہاں چلے جاؤ. مفتی عزیز الرحمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم، سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے عالم، شیخ الحدیث، رات کو قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے تھے. سورہ حدید کی اس آیت میں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو اپنے لیے سعی اور کوشش کرے گا وہی اس کے کام آئے گی. اور حدیث سامنے رکھا، حدیث میں ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ، مسجدیں تعمیر کر دیں، مسجدیں بنا دیں، قرآن پاک چھپوا دیں، مسجدیں بنوا دیں، مدرسے بنوا دیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ قبر میں آرام کرتے رہیں گے جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت مدرسے میں ہوتی رہے گی، صدقہ جاری رہے گا. لیکن قرآن کی اور حدیث ٹکرا رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی کوشش کام آئے گی. حدیث کیسی کہ نہیں، دوسروں کے اعمال، نیک اعمال بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنیں گی. بہت غور و فکر کیا. عالم ہیں، عالم شیخ الحدیث ہیں، بات غور نہیں کر پا رہا. 1 بجے رات تک غور و فکر کیا. دل میں خیال آیا کہ اللہ نہ کرے رات میں سوؤں اور فجر سے پہلے میری موت آ جائے. قرآن کی ایک آیت پر شک ہوئے اور اللہ کے نبی کی حدیث پر شک ہے. اس حالت میں مروں گا تو میرا حال کیا ہوگا. یہ تھے اللہ والے لوگ. ہم تو کس حال میں سوتے ہیں، موبائل کو کیا بولتے ہیں اس کو، ریموٹ ہاتھ میں ہے، چالو ہے، ادھر ٹی وی چالو ہے، ادھر موبائل بند ہوا، ٹی وی میں ناچ گانا ہو رہا ہے، یہ سو گیا. ذرا بندہ غور کرے، اس حالت میں اگر اس رات اس کا انتقال ہوگا، میرا انتقال ہوگا اس حال میں، اللہ جانے اللہ کے سامنے کیا پیشی ہوگی. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. موبائل دیکھ رہا ہے، موبائل میں خرافات دیکھ رہا ہے اور بازو میں رکھ دیا، نیند کے ہوتے آئے، موبائل رات بھر چالو ہے اور یہ اپنا سویا ہوا. اس میں جو رات بھر چل رہا ہے خرافات، وہ تمام کی تمام خرافات آپ کے لیے لکھی جائیں گی. اور اللہ نہ کرے اسی رات اگر موت آ گئی، آپ فیصلہ کر لیں کہ کس حال میں آپ کی موت ہوگی. اللہ راضی ہوں گے یا اللہ ناراض ہوں گے. اور گھر والے اور دنیا والے آپ رات بستر پہ کیسے پڑیں کسی کو پتہ نہیں ہے. انک علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جاننے والے. یہ یقین ہمارے اندر ہے ہی نہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں. ہم تو اندھیرے کے اندر، اور کوئی دوسرا آیا، ابا آ گئے تو موبائل کو یوں گھما، ہم بھی آ گئے تو موبائل کو گھما جائے. تو بے شک ابا بھی نہیں دیکھ رہے، امی بھی نہیں دیکھ رہے، بڑا بھائی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اس یقین کو بنانے کے لیے اللہ یہ مہینہ رمضان کا 30 روزہ رکھا ہے، وہ یقین بنانے کے لیے. آپ یقین مانو، رمضان کے روزے دار کا کیسا یقین ہوتا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے، 13 سال کا بچہ ہے، 14 سال کا بچہ ہے، نوجوان ہے، لوہار کا کام کر رہا ہے، حلق پیاس سے زبان سوکھ چکی ہے، لیکن اپنے گھر میں جاتا ہے، مٹکا رکھا ہوا ہے، گلاس رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن روزے سے ہے. اور اگر وہ وضو بھی بنا رہا ہے تو وضو کا پانی بھی پانی کے اندر باہر رکھ کے کلی کر رہا ہے. یہ بھی احتیاط کر رہا ہے کہ ایک آدھ قطرہ پانی حلق میں نہ چلا جائے، میرا روزہ برباد ہو جائے. یہ کرتے ہیں کہ نہیں روزے میں؟ آپ کیوں کرتے ہیں؟ روزے دار کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ 30 مہینے 30 دن تک یہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ میرے بندے جس طرح روزہ رکھ کے مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. 11 مہینے میں بھی ایسے ہی یقین رکھنا کہ میں دیکھ رہا ہوں. حضرت قاری طیب صاحب فرماتے تھے کہ یہ رمضان کی ہی نماز، عبادات، جاگنا، ذکر اللہ، روزہ رکھنا سال کے 11 مہینہ آپ کو سنبھال کے رکھتی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. کہ اللہ کا کرم اور رحم ہمارے اوپر. اگر رمضان نہ بھی لاتے، اللہ ایسے ہی امتحان لیتے، روزہ نہ رکھواتے ایسے ہی امتحان لیتے، اور نہ لیتے خالی دل کے وسوسے پر پکڑ لیتے. کیا ہے میرے بندے، دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن دل سے تو مجھے ایک نہیں مان رہا ہے، میرے علاوہ 1760 لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے، اس لیے تجھ کو امتحان میں فیل، تجھ کو جہنم میں ڈالا جائے. کتنے رحیم ہے اللہ. دلوں کے وسوسوں کو تو لکھتے ہی نہیں جب تک آپ اس پہ عمل نہ کر لیں. گناہ لکھتے ہی نہیں، اور نیکی کے بارے میں فرشتوں کو تیار رکھا ہے.
میرے بندے نے ابھی نیکی کا ارادہ کیا، ایک نیکی لکھ لے، کیا ہی نہیں، ابھی ارادہ کیا ایک نیکی لکھ لے۔ اللہ اتنا رحیم پروردگار ہونے کے باوجود بھی ہم قبر کی منزل میں پھنس جائیں، جہنم میں ڈال دیے جائیں، یہ قصور اللہ رب العالمین کا ہے، قصور ہمارا ہے، یہ قصور ہمارا۔ اللہ کی رحمتیں تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے ہمیں بخشنے کے لیے، کہیں رمضان بھیج رہے، کہیں شب برات بھیج رہے، کہیں ليلۃ القدر بھیج رہے کہ میرا بندہ ایک مرتبہ تو میرے پاس آ جائے، ایک مرتبہ تو کہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے، تو ایک مرتبہ اقرار تو کر، میں تیری ساری زندگی کے گناہ کو معاف کروں۔ اللہ جانتے جب بندہ یہ کہے کہ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن گنہگار کہیں نہ کہیں جا کے تو گناہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اللہ رحم کرتے کرتے تھکنے والے نہیں ہیں، پوری دنیا پر رحم کر دے، اللہ کی رحمت کی ایک ذرا سی شوشہ کم نہ ہو رحمت کا، لیکن اس رحمت کو ہم کتنا لے رہے ہیں، اس رحمت میں کتنا شامل ہو رہے ہیں۔ جو لوگ شامل ہوئے اللہ نے آج تک ان کا نام زندہ رکھا ہے۔ بلال حبشی کوئی محدث نہیں تھے، کوئی حافظ قرآن نہیں تھے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث نہیں تھے، آپ کو علم نہیں تھا، اذان کے الفاظ برابر نہیں دے پاتے تھے، لیکن محمد اللہ سے محبت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے چلتے اور بلال حبشی پیچھے چلتے تو ناپ کر دیکھتے کہ اللہ کے رسول کا قدم کہاں کہاں پڑا ہے، اس سے چھوٹا قدم رکھتے تھے کہ کہیں میرا قدم اللہ کے رسول کے قدم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ کیا محبت ہوگی، اللہ ہمیں ویسی محبت نصیب فرمائے۔ جب اپنے نبی کا اس طرح خیال رکھا، اللہ نے بھی خیال رکھا کہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں، قدم کی آواز جنت کے مکان میں آتی۔ غلامان محمد کا مرتبہ یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہم میجر ٹیپ لے کے ناپ رہے ہیں، کتنے بڑے کتنے چھوٹے۔ اللہ نے ان کو بنا دیا انکا حمید مجید۔ اللہ رب العالمین جس پر اللہ سے درود و سلام پڑھے، اللہ کے ملائکہ پڑھے، ہمارے سلام کے محتاج ہیں، ہمارے درود کے محتاج ہیں، ہمارے لیے فائدہ ہے کہ جب تم ان پر درود پڑھو گے اللہ کی 10 رحمتیں تم پر نازل ہوگی، اللہ کی 10 رحمتیں تم پر متوجہ ہوگی۔ اللہ کے نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جتنا عمل کر کے بتایا امت کے لیے بتایا۔ اللہ کے نبی عمل نہ کرتے، توحید کا اعلان کر دیتے، پیغمبر وقت تھے، اللہ کو تو روکنا پڑا امت کی فکر میں، قرآن میں روکنا پڑا کہ ہے میرے مسلم یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو کیا آپ اپنی جان ہلاکان کر دیں گے؟ آپ کو صرف میں نے کہنے والا بنایا ہے، ان کی بے ادبی اور بے عملی پر میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، ان کو جہنم میں ڈالنے پر آپ پر کوئی تہمت نہیں لگے گی کہ آپ نے ان کو پیغام نہیں پہنچایا۔ آپ کہہ دیں ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، پھر میں ان سے نپٹوں گا۔ روکنا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس قدر امت کا غم، اس قدر امت کی فکر کہ آپ نہ راتوں کو سوتے ہیں نہ دن کو سوتے ہیں، امت کی فکر لگی ہے۔ اور یہ امت کتنی فکر کر رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول کے روزے اقدس پہ سیلفی لے رہا ہے کھڑے رہ کر بدبخت وہ امتی، اپنی بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر۔ اللہ جانے اب اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، کعبۃ اللہ میں طواف کر رہا ہے اور سیلفی لے رہا ہے اور گھر والوں کو دکھا رہا ہے دیکھو میں عمرہ کرنے گیا ہوں، میں موجود ہوں۔ اللہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا اللہ کے سامنے، اللہ کی قسم ہمارا کیا حال ہوگا اللہ جانے۔ صحابہ نے تو اپنی بنا لی، ہمیں اپنے موقع دیا ہے بنانے کا۔ یہ تمام مہینے اور یہ راتیں آ رہی ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا موقع دے رہے ہیں۔ آ میرے بندے ایک مرتبہ تو آ میرے پاس، ایک مرتبہ تو کہہ دے نستغفرک ونتوب الیک، ایک مرتبہ تو کہہ دے استغفر اللہ، اور پھر میری رحمت کو دیکھ۔ لیکن اس کے بعد بھی بندہ اپنے گناہوں پہ نظر نہیں رکھتا۔ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوں گے گناہ کیا کیے ہیں، وہاں کتاب ہوگی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ حِسَابًا يَسِيرًا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ جب وہ کتاب پیش کی جائے گی اور یہ لمبے لمبے پیپر آسمان و مشرق و مغرب کی طرف پھیلے ہوں گے، تب معاملہ ہو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ کے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے طلباء حضرت کو گھیرے ہوئے تھے، ایک پنڈت دور سے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ تو مسلمانوں میں تو مشہور تھا کہ وہ مولانا قاسم ہیں،
ہندو پنڈت آریہ سماجی پنڈت جو ہے وہ مولوی قاسم بولتا تھا, چھوٹے کاف سے بولتا تھا, مولوی قاسم. وہ پنڈت کو پوچھا تو پنڈت نے بولا مولوی قاسم یہی ہیں؟ فرمایا میں ان کے پاس جا سکتا ہوں؟ جائیے. کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھیے. وہ پنڈت پہنچا, سارے طلباء ہٹ گئے, جو حضرت کے خادم تھے ہٹ گئے. پنڈت آیا, فرمایا حضرت آپ کے نبی کی ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ کل میدان محشر میں لوگوں کے نام اعمال جب پیش ہوں گے, ان نام اعمال کا پیج صفحہ مشرق سے مغرب تک اتنے بڑے بڑے ہوں. یہ بات آپ کے نبی کی سمجھ میں نہیں آیا. حضرت نے پوچھا سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 70 سال کی عمر. 20 سال میں آپ نے جو کچھ کام کیا آپ کو یاد ہے؟ کچھ کام آپ کو یاد ہے 20 سال پہلے جو جوانی میں آپ نے کیا؟ فرمایا. حضرت نے کاغذ نکالا, فرمایا اس میں لکھنا شروع کریں. ایک دن کی واقعات انہوں نے لکھا تو 3 پیج بنے. کتنے؟ 3. فرمایا یہ کتنے؟ فرمایا حضرت ایک دن کا وہ بھی تھوڑا تھوڑا واقعہ یاد آیا تو میں نے لکھا, یہ 3 پیج ہے. فرمایا یہ کہاں سے لکھا؟ فرمایا حضرت میرے دماغ میں محفوظ تھا. فرمایا اللہ نے اس دماغ کے اندر آج جو کمپیوٹر میں کیا بولتے ہیں اس کو, یہ چپ, اتنی سی چپ لگاتے ہیں پورے نام ہے ہمارے, کمپیوٹر میں چپ لگا دیا اللہ نے. اب آپ نے ایک دن کا یاد کیا تو یہ 3 پیج ہوا. 30 دن کا لکھنے بیٹھیں گے تو 90 پیج ہو جائیں گے. ہاں, اور سال بھر کا لکھنے بیٹھیں گے تو, لیکن وہ آپ کے دماغ میں اتنی سی جگہ میں محفوظ ہے. پیپر بنانے گئے تو اتنا ہوا. فرمایا بس سمجھ گیا حضرت, دنیا میں آپ کے نبی سے اچھا اور سچا کوئی نہیں تھا. آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا اس پر.